زمین پر انسانوں سے پہلے اللہ کی ایک مخلوق اور رہتی سیکھو اس جسے جنات جنت کہا جاتا تھا اپنے اوپر۔ ہے۔ جب جناتوں نے زمین پر فساد، خرافات اور گناہ کے کام بڑھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس فساد کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے زمین پر موجود تمام جناتوں کو ختم کر دیا، لیکن انہی میں سے ایک جن کا بچہ زمین پر بچ گیا۔ وہ اکیلا تھا، ڈرا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ اس بچے کا نام اجازیل تھا۔ فرشتوں نے اس کا رونا سنا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، جنات کا ایک بچہ زمین پر رو رہا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اسے اٹھا لاؤ اور اسے تم لوگ تعلیم دو۔ فرشتے اجازیل کو اٹھا کر عرش پر لے آئے اور اسے علم و تعلیم دینا شروع کیا۔ جلد ہی علم کے میدان میں اجازیل فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مولا، یہ تو ہم لوگوں سے بھی زیادہ علم والا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو تم اس سے تعلیم حاصل کرو۔ اجازیل کے لیے ایک خوبصورت جھولا بنایا گیا۔ وہ اسی جھولے پر بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھانے لگا۔ اجازیل اب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی عزت پا کر اجازیل شکر گزار بننے کے بجائے گھمنڈی بن گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اجازیل کو بھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کر لیا، لیکن اجازیل اپنے علم اور عبادت کے گھمنڈ میں بولا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجازیل کو ابلیس شیطان بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یاد رکھو، عرش سے فرش تک جتنے بھی گھمنڈی ہیں سب ابلیس کی جماعت میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کا شکر گزار بنو، کیونکہ ہر اہنکاری کا انجام بے حد خطرناک ہوتا ہے۔